حرام کہتے کیوں ہیں اس کو؟ پریشانی کے درپیش مسائل ہوں تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کو یاد کر لے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو مولا علی کی دشمنی رکھے اگر کعبے میں نہیں مر جائے تو اسے جنت نصیب ہونے والی نہیں۔ یقین ہے کہ ہماری آپ کی دعا تو رد ہو جائے گی، لیکن یہ بے زبان در و دیوار، یہ مسجد و منبر و محراب جس پہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا ہو، اس کی دعا جب اللہ زبان دے گا یہ کبھی رد نہیں ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ جب رد نہیں ہوگی تو ہمیں جب کتنے خلوص سے پڑھنا ہوگا، تو پڑھے دل لگا کر، دل لگا کر۔ کنجوسی سے کام لے لیا بہرحال، اللہ دلوں کے راز سے واقف ہے، اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، جتنا خلوص ہوگا اتنی مقبولیت ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحکم باری وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو لفظ بولے میں نے، غم اور خوشی۔ غم اور خوشی، خوشی یہ سے یہ اسلامی سال کا سال، نیا سال، اسلامی سال شروع ہے، تو اس لیے اب اسلامی سال شروع ہے تو خوشی کا دن ہے۔ اور غم اس لیے ہے کہ ایک ایسی عظیم ہستیوں کا اس دنوں میں شہادت ہوئی، تو غم اس لیے ہے۔ اب یہ رکھا کیوں گیا خوشی اور غم؟ کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو ان کے مقابلے میں ان کی برابر غم کر لے، تو اس لیے خوشی کو مقدم رکھ دیا تاکہ کہ میرا امتی، میرے محبوب کا امتی، میرا بندہ کہ جب کربلا کی طرف دوڑے اور کوئی پریشانی کے درپیش مسائل ہوں تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کو یاد کر لے، اور یاد کرنے کے بعد اور اس خوشی کے ماحول میں آ جائے تو اس کی زندگی میں ایک انوکھا انقلاب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محرم الحرام، محرم کیا ہے؟ مہینے کا نام ہے محرم، ایک لفظ آیا محرم الحرام، اس کا مطلب کیا ہے؟ محرم الحرام، یہ سوال آیا تھا پرسوں کہ یہ محرم الحرام کہتے کیوں ہیں اس کو؟ بات بڑی پیچیدہ ہے۔ محرم کا معنی تو سمجھ میں آ گیا کہ یعنی محرم کا مہینہ ہے، لیکن محرم الحرام تو مطلب یہ ہے کہ محرم الحرام یعنی غموں کا مہینہ، غم کا مہینہ، غموں کا مہینہ، محرم کا مہینہ جو یہ غموں کا مہینہ ہے۔ کیسا غم بتایا میں نے؟ تو یہ آج چاند کی 2 تاریخ ہے، 2۔ اب ہم ان کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہم یہ دیکھیں آج 2 تاریخ ہے کس کی؟ پہلی دو روایات ہے کہ یہ 2 میں ہے کس کی شہادت؟ یہ 2 تاریخ پہلی یکم محرم ہے کس کی؟ اب جس کی ہے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ ہاں جی، تو اب جس کی تاریخ ہو اس کو بھی یاد رکھیں۔ اب ہم یہ دیکھیں جب جس کی جو تاریخ 2 ہے، ان کی اور جو ہمارے 72 یا امام حسن، امام حسین، مولا علی، ان کے درمیان کتنی محبت ہے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں، یہ مقبولیت کی نشانی، لائٹ بھی آ گئی، ٹھنڈی ہوا بھی ملے گی، اللہ کرے ہم سب کو میدان حشر میں پیارے مصطفیٰ کے جلووں میں جگہ نصیب ہو۔ اب 2 تاریخ ہے امام حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ فاروق اعظم کی، 2 تاریخ، 2 روایت ہے، پہلی بھی مانتے دوسری بھی مانتے۔ اب یہ دیکھیں 2 شہادت، 2 محرم ہے، پہلی محرم ہے، ان کی اہل بیت سے کتنی قرابت ہے، کتنی محبت ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو مولا علی کی دشمنی رکھے اگر کعبے میں نہیں مر جائے تو اسے جنت نصیب ہونے والی نہیں۔ کتنا پیار ہے عمر فاروق اعظم کو۔ لوگ الزام تراشی کرتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کا حق مارا، مولا علی کی خلافت کو لیا، نہیں۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر مولا علی کی دشمنی ہو، اگر کعبے میں بھی مر جائے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اب مولا علی کیا کہتے ہیں؟ جب عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا، آپ نے ان کی میت کو مخاطب کر فرمایا، اے عمر، آپ کے وصال کے بعد
آپ کے بعد آپ کے جیسا آپ کے عمل و کردار میں مجھے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ بروز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہوں تو میں آپ جیسا عمل لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کتنی محبت ہے آپس میں, اور محبت اتنی محبت ہے. فاروق اعظم کا خلافت دور ہے, مدائن فتح ہوا, مال غنیمت آیا, بٹنے لگا. عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہے ان کو 5000 درہم دیا جائے گا, اور جو عام صحابہ ہے ان کو 500-1000 درہم دیا جائے گا. دیکھا اتنے میں حسنین کریمین طیبین تشریف لاتے. امام حسن آپ کے پاس آپ کے بیٹے عبداللہ بھی تشریف فرما, حضرت عبداللہ. جیسے ہی حسنین کریمین تشریف لائے امام حسن, تو آپ نے 5000 درہم حضرت امام حسن کے حوالے کر دیا. جب دے دیا تو اس پر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو اعتراض ہوا کہ ابا حضور, ہم اس وقت بھی جنگ لڑا کرتے تھے, جاتے تھے جب امام حسن چھوٹے تھے, مانا کہ ہم اس جنگ میں نہ گئے, شریک نہ ہوئے, لیکن ابا حضور آپ تو حاکم وقت ہے, آپ نے ہمیں 500 درہم کیوں دیا؟ یہ کون کہتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم کے لخت جگر. اور انہیں 5000 درہم دے دیے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا کہ اے عبداللہ, یہ کہتے ہو کہ میں آپ کا باپ ہوں, آپ میرے بیٹے ہیں, مجھے 5000 درہم چاہیے تھے. کہ ہاں سنو, آپ امام حسن جیسی والدہ لے آؤ, آپ امام حسن جیسے والد گرامی اپنا باپ لے آؤ, آپ امام حسن جیسے نانا لے آؤ, تو میں آپ کو بھی 5000 درہم دے دوں گا, ورنہ آپ کو 1000 درہم ہی ملے گا. کتنا پیار ہے امام فاروق اعظم کو, کتنا پیار ہے. آپ کا دور خلافت ہے, آپ اندر کمرے میں بند جگہ میں, دوسرے ممالک کے کچھ حکمران بھی تھے, میٹنگ جاری تھی, آپ نے اپنے غلام کو دروازے پر بٹھا دیا, کوئی اندر نہیں آنے پائے. کچھ خاص بات ہے, میٹنگ ہے, کچھ آپسی دوسرے ممالک کی کچھ حکمران ہیں, کچھ بات طے ہونی ہے, اندر نہیں آنے پائے. آپ حضور فاروق اعظم کہتے ہیں اب اپنے غلام سے. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی آئے, دیکھا کہ غلام بیٹھا ہے, اس نے منع کر دیا کوئی اندر نہ جائے, کچھ خاص میٹنگ ہے. امام حسن آ جاتے ہیں. جملے پہ غور کرنا, کتنی محبت ہے آپس میں, کتنی محبت ہے. آ جاتے امام حسن نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ آپ کے لخت جگر بھی دروازے پر بیٹھے ہیں, یہ تو زیادہ جانے کے حقدار ہیں اندر کہ حاکم وقت کے بیٹے ہیں, تو ہو سکتا ہے کچھ اہم کام ہو, تو کچھ دیر کے بعد یا دوسرے دن جانے کے بعد میں ملاقات کر لوں تو فاروق اعظم سے. امام حسن لوٹ گئے, کچھ اہم کام ہوگا, اتنا ضروری بھی نہیں, ملنا تھا پھر مل لوں گا. آپ کے غلام نے کہا حضرت امام حسن تشریف لائے تھے, حضرت عبداللہ کو دیکھ کر واپس چلے گئے. اتنا سننا تھا. میٹنگ سے باہر تشریف لاتے ہیں کون؟ عمر فاروق اعظم. آنے کے بعد آپ کے گھر جاتے امام حسن کے کہ اے سردار, اے ہمارے آقا, آپ تشریف لائے تھے؟ کہ ہاں. پھر اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے بیٹے خود دروازے پر تشریف فرماتے, میں نے سوچا کچھ اہم کام ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ آپ ہمارے سردار آقا ہیں, ہمارے سردار اور آقا ہیں, آپ کا سب سے زیادہ حق ہے, آپ بلا کسی تکلف آ جاتے. آپ نے اپنی پگڑی اتار کر فرمایا اے ہمارے سردار, اگر یہ سر کے بال جو اگے ہیں یہ بھی آپ کے صدقے میں اگے ہیں, آپ کا حق اتنا زیادہ ہے. آپ نے بیٹے کو کیوں دیکھا؟ کتنا پیار محبت ہے. آج ہم بانٹ رہے ہیں ان خلیفاؤں کو بھی.